دیکھیے اس میں پہلا سوال ہے، اذان کے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ جواب بالکل سمپل سا ہے۔ اذان کے وقت اگر کسی کو آپ دیکھیں کہ وہ غور سے اذان سن رہا ہے اور اذان کو رپلائی کر رہا ہے یعنی جواب دے رہا ہے، تو آپ اسے سلام نہ کریں۔ سلام کرنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ اذان کا جواب دینا ضروری ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو تم بھی وہی الفاظ دہراؤ۔ تو یہ چیز ضروری ہے کہ آپ اذان کا جواب دیں۔ آپ سلام کلام اس وقت بند رکھیں، یعنی گفتگو بھی نہ کریں اور نہ سلام کریں نہ سلام کا جواب دیں۔ مان لیجئے کوئی آیا، اس نے آپ سے سلام کر لیا، یہ وبا عام ہے، لوگ سلام کرتے ہیں، اذان کے وقت آئے اور آپ سے سلام ٹھوک دیا، تو یہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں۔ آپ سلام کا جواب مت دیجیے، اس وقت آپ دہرائیے۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ سن لیجئے۔ بہت سے لوگ ہیں جب کہتا ہے مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے تکبیر میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت کثرت سے لوگ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے کلمے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ناجائز ہے چیز، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ نہ تو آپ تکبیر میں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اور نہ ہی آپ اذان میں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اور نہ ہی کلمے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈ کریں گے۔ یہ چیز درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا ہم نے اسی لیے بتایا نا کہ حدیث پڑھیے، قرآن پڑھیے، جتنی بات حدیث میں کہی گئی ہے اتنے پر عمل کریے، یہی دین ہے۔ اپنی طرف سے چیزوں کا اضافہ کریں گے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے، اگر کوئی تلاوت کر رہا ہو اور اذان ہونے لگے تو وہ کیا کرے؟ جائز ہے اس کے لیے، وہ تلاوت اپنی جاری رکھ سکتا ہے، لیکن افضل عمل یہ ہے کہ آپ تلاوت بند کریں اور اذان کو رپلائی کریں، اس کے بعد آپ تلاوت اسٹارٹ کریں۔ یہ افضل عمل ہے۔ باقی آپ چاہیں تو تلاوت جاری بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک عمل اچھا ہے، لیکن بہتر ہم نے بتایا یہی ہے کہ آپ تلاوت منقطع کر دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اگلا سوال ہے، جس طرح اذان کا جواب دیا جاتا ہے اسی طرح اقامت کا بھی جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ ہاں بالکل جواب دینا چاہیے۔ اقامت کا بھی، جب مؤذن اقامت کہے اس وقت بھی آپ کو جواب دینا ہے، اور یہ عمل بڑا ہی اچھا ہے، مستحسن ہے اور مستحب بھی ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر نیل پالش پر وضو یا غسل کیا جائے تو درست ہوگا یا نہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ جو ہماری بہنیں اور عورتیں نیل پالش کا یوز کرتی ہیں، جو کہ وہ پلاسٹک ٹائپ کی ہوتی ہے، اس کی پرت اول یہ ہے کہ آپ مہندی لگائے ہوں، مہندی پر آپ کا وضو بھی درست ہے اور غسل بھی درست ہے، اس پر کوئی دقت کی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ نیل پالش لگائے ہیں تو نیل پالش کو چھٹانا ضروری ہے، کیونکہ ایک بال کے برابر بھی اگر خشک رہ گیا کوئی حصہ آپ کے جسم کا تو آپ کا نہ وضو ہوگا اور نہ آپ کا غسل ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو نیل پالش والا مسئلہ ہے اس کو آپ نہ لگائیں تو زیادہ احتیاط کی بات ہے۔ ہاں، غسل کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ غسل کے بعد وضو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو مسئلہ بالکل کھلا ہوا ہے، کیونکہ وضو میں جو اعضاء آپ دھلتے ہیں غسل میں وہ سب دھل جاتے ہیں۔ آپ بھائی مسا نہیں کرتے ہیں غسل میں، لیکن آپ نے سر تو دھل لیا، تو مسا اسی لیے رکھا گیا ہے کیونکہ سر دھلنے میں زحمت ہے، اسی لیے غسل میں آپ نے وہ دھل ہی لیا۔ تو اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے ترمذی کی، امی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے، تو غسل اگر آپ نے کر لیا ہے آپ کا وضو ہو گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، جماعت میں جانا فرض ہے یا واجب یا سنت؟ دیکھیے، دین کا جو معاملہ ہے، آپ کے لیے دین کا اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جتنے میں آپ حرام و حلال کی تمیز کر سکیں۔ قرآن میں آیت ہے سورہ زمر میں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بھلا بتاؤ تو صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کا اتنا علم کم از کم حاصل کرے کہ وہ حرام اور حلال کی چیزوں میں امتیاز کر سکے۔ جو کاروبار وہ کر رہا ہے اس کاروبار سے ریلیٹڈ آپ دین کا علم حاصل کریں، اس کے لیے طریقہ آپ کوئی بھی اڈاپٹ کریں، چاہے آپ مدرسے میں پڑھ لیں، چاہے آپ جماعت میں جائیں، چاہے اس طرح کے علمی پروگرام میں آپ شرکت کر کے دین کا علم حاصل کریں۔ تو جماعت میں جانا کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ جیسے آپ یہاں پروگرام میں آئے ہوئے ہیں، پروگرام میں آنا بھی کوئی فرض واجب سنت نہیں ہے، ایک اچھا عمل ہے، آپ آئیں ثواب ملے گا آپ کو۔ تو ایسے ہی جماعت میں بھی جانا ثواب کا کام ہے، لوگوں کو جانا چاہیے، بڑا ہی اصلاحی کام ہے وہ، تو اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ یہ سوال بڑا مشہور و معروف ہے، جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو پھر عورتوں کو کیا ملے گا؟
دیکھیے جس طرح سے دنیا میں یہ ہوتا ہے سسٹم کہ عورت اگر کئی مردوں سے تعلق اپنا بحال کرے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، یہی حال جنت میں بھی ہوگا۔ عورتوں کی عام طور پہ یہ مینٹالٹی نہیں ہوتی، یہ مردوں کی مینٹالٹی ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایک عورت موجود ہے تب بھی ان کا دماغ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ یہ مردوں کی فطرت ہے، مینٹالٹی ہوتی ہے، ان کا دماغ بھاگا ہی کرتا ہے۔ ہم سب کو نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی برا نہیں مان جائے گا، بہت سے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم مینٹالٹی کی ایک بات کر رہے ہیں۔ آپ سرچ کریں گے یا پڑھیں گے ہیومن باڈی کے بارے میں، چونکہ ایسا فارماسسٹ ہم کو ان باتوں کا علم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہیومن نیچر کیسا ہوتا ہے، تو مردوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، لیکن عورتوں کا یہ مزاج نہیں۔ یہ الگ بات ہے، کوئی فاحشہ ہو ویشیا ہو اس کا مسئلہ الگ ہے، اس کو ہم نہیں کہتے، لیکن عورتوں کا یہ مزاج نہیں ہوتا۔ وہ ایک کی ہیں تو وہ ایک ہی کی رہنا پسند کرتی ہیں، انہیں یہ چیز پسند نہیں ہے۔ باقی مسئلہ یہ بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں ان کو حوران مل جائیں گے اور یہ ملیں گے وہ، یہ سب کسی حدیث میں اس کی کوئی تشریح نہیں ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں۔ باقی 100 کی سیدھی ایک بات ہے، قرآن کریم میں ایک آیت ہے، یہ ہے سورہ فصلت میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ اہل جنت کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ تمنا کرے گی۔ تو یہاں سے بات ختم۔ اگر کوئی عورت تمنا کرے گی تو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو دے بھی دیں گے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ قرآن پاک کی آیت 100 کی سیدھا ایک جواب ہے۔ اس لیے اس میں زیادہ تفصیل میں، یہ میڈیا پر بھی بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے، بھئی یہ کون سا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناانصافی ہے اور ظلم ہے کہ مردوں کو اتنی اتنی حوریں ملیں گی اور عورتوں کو کچھ نہیں ملے گا، یہ تو عورتوں پر ظلم کر دیا۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے صرف یہ آیت آپ بیان کر دیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کی جو چیز بھی اہل جنت، یعنی جنت میں جانے کے بعد جس چیز کی بھی آپ خواہش کریں گے وہ چیز آپ کو مل جائے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لڑکیاں وہاں پہ خاص طور سے ایکس مسلم اور بڑی ماڈرن ٹائپ کی لڑکیاں ٹی وی پر بیٹھ کر کے اس سوال کو اٹھاتی ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کرتی ہیں، تو ان کے سامنے زیادہ لمبا چوڑا جواب نہ دیں، آپ یہی آیت رکھ دیں اور ان سے کہہ دیں بھائی آپ کی مرضی ہوگی تو آپ کو مل جائے گا، آپ پریشان کیوں ہیں اتنا زیادہ؟ اچھا اگلا سوال ہے سجدہ تلاوت، نماز جنازہ اور قضا نماز عصر کے بعد اس کو ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے بہت امپورٹنٹ سوال ہے، عام طور پہ لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے سن لیجئے۔ عصر کی نماز کے بعد یہ ساری عبادتیں کرنی جائز ہیں۔ عصر کی نماز، چاہے آپ سجدہ تلاوت اگر آپ پہ فرض ہو گیا، واجب ہو گیا اسی وقت، وہ بھی کر سکتے ہیں آپ، نماز جنازہ بھی ادا کی جا سکتی ہے، قضا نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو عصر کی نماز کے بعد آپ فرض نمازیں اور جتنی نمازوں کا تذکرہ ہم نے کیا ہے ان تمام نمازوں کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پہلا طلوع کے وقت، یعنی جب آفتاب نکل رہا ہو، سن رائزنگ کے ٹائم آپ نماز نہ پڑھیں، مردوں کو نہ دفنائیں جب تک کہ سورج بلند نہ ہو جائے۔ اگلا وقت زوال کے وقت، یعنی جب بالکل بیچ میں ہوتی ہے سورج کی ٹکیا، اس وقت آپ جو ہے نہیں نماز پڑھیں گے اور نہ مردوں کو دفنائیں گے جب تک کہ سورج زوال سے ڈھل نہ جائے، یعنی تھوڑا سا آگے نہ چلا جائے۔ اچھا اگلا وقت کون سا ہے؟ تیسرا غروب کے وقت، یعنی جب بالکل غروب ہونے لگتا ہے سورج، بالکل سن سیٹ کا ٹائم ہوتا ہے، مشکل سے مغرب سے 5-10 منٹ، اس وقت بھی آپ کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے سوائے اسی دن کی عصر نماز کے، اور یہ مشکل سے 10-15 منٹ کا وقت ہوتا ہے، زیادہ دیر کا وقت نہیں ہوتا ہے، مشکل سے 10-15 منٹ رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے دیکھیے، صبح صادق یعنی فجر سے پہلے کوئی قضا نماز پڑھنا، فجر کے بعد کوئی قضا نماز پڑھنا، عصر کے بعد کوئی قضا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو وہ ہم نے جواب دے دیا اسی میں کہ قضا نماز پڑھنا درست ہے۔ قضا نماز جو آپ کی ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے، چاہے آپ صبح صادق یعنی فجر سے پہلے اگر قضا نماز پڑھنا چاہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور فجر کے بعد اگر قضا نماز آپ پڑھنا چاہیں ترنت، یعنی طلوع کے وقت نہیں ترنت، تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور عصر کے بعد بھی اگر قضا نماز آپ پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ فجر کے بعد جب سورج نکلنے سے پہلے تک قضا نماز پڑھنا درست ہے، عصر کے بعد جب تک سورج میں زردی نہ آئے قضا نماز پڑھنا درست ہے۔ وہی ہم نے بتا دیا کہ بالکل اسی وقت آپ نہ پڑھیں جب بالکل سورج غروب ہو رہا ہو، 5-10 منٹ اور 10-15 منٹ کا وہ وقت ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے فجر اور عصر کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنا کیسا؟ فجر اور عصر کے بعد نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی دن کی عصر نماز، لیکن نفل نماز منع ہے۔
نفل نماز آپ نہ پڑھیں۔ بخاری مسلم میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کے بعد غروب تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، غروب تک۔ لیکن ہم نے بتایا کہ یہ نوافل کے لیے، فرض کے لیے نہیں۔ بہت سے صحابہ کرام کا اس پر عمل تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس عمل سے منع کرتے تھے کہ آپ اس وقت یعنی صبح کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے اور عصر کی نماز کے بعد جب تک سورج غروب نہ ہو جائے کوئی نفل نماز آپ نہ پڑھیں۔ سیدنا عمر بھی اس کو منع کرتے تھے، لیکن آپ فرض نماز ادا کر سکتے ہیں، فرض نماز میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارا سیشن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ لوگ سوال کرنا چاہیں اپنے سوال کر سکتے ہیں، جس کے جو سوال ہو۔ وہ ایک ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے فجر کی نماز جو سنت چھوٹ جاتی ہیں ان کو آپ فجر پڑھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اسی وقت نہیں، اس کے بعد میں پڑھیں گے آپ۔ تو ٹائم وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت پڑھ دیں، یعنی فرض ادھر ہوئی ہے ہاں، ادھر آپ سنت پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں، نوافل منع ہے، نوافل اور سنت ساری منع ہے، وہ آپ بعد میں پڑھیں گے، اشراق کے بعد پڑھیں گے آپ۔ ہاں، نوافل اور سنتیں ہم نے بتایا نا، وہی تو مسئلہ ڈسکس کیا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ تو یہ جو آپ کی سنت نوافل، یہ نوافل ہی دراصل ہے جو آپ نے چھوڑ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ یہ بات آئی ہے کہ نہیں؟ صحیح حدیث میں آئی ہے۔ تو اس سے مراد کثرت ہوتی ہے۔ ہمیشہ اسلام میں جب 70 یا 72 ان چیزوں کا جب عدد استعمال کیا جاتا ہے تو یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ یہی تعداد مراد ہے، اس سے مراد کثرت ہے۔ یعنی اگر اللہ کے نبی کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ آپ دن بھر میں 70 بار استغفار کرتے تھے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ اسی طرح سے 72 حوریں اور 70 حوریں ایک جنتی کے بارے میں، اس طرح کی جتنی بھی روایات ہیں ان کو کثرت پر محمول کیا جائے گا، جتنی خواہش ہوگی۔ ہم نے بتایا قرآن پاک کی آیت ہم نے آپ کے سامنے کوڈ کی ہے سورہ فصلت کی کہ اہل جنت کی جو بھی خواہشیں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ تو بات یہاں سے ختم ہے۔ ہاں بالکل، ان کو عذاب ملے گا اس کا۔ اگر وہ قبضہ کر رہے ہیں ناجائز، آپ کی میڑ ہے یا آپ کی جو ہے دیوار ہے کھیت کی، کچھ بھی کریں، وہ ایک تنکا بھی آپ ناحق کسی کا وصول نہیں کر سکتے، ایک تنکا بھی۔ تو اگر وہ آپ کی حد یہاں سے شروع ہوتی ہے آپ کے کھیت کی، اور انہوں نے اپنا حل چلایا تو یہاں سے کر دیا، پھر یہاں پر انہوں نے اپنا جو بھی ہے تو ایک بالشت کیا، وہ تو بہت زیادہ زمین ہو گئی، بہت زیادہ زمین انہوں نے ہڑپ کر لی، تو وہ گنہگار اس وعید میں داخل ہیں۔ احتیاطاً آپ کے لیے بتا رہے ہیں مسئلہ کہ احتیاطاً آپ تھوڑا چھوڑ ہی دیا کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زمین میں حل لگ جائے۔ وہ اتنا کم صحیح ہے، لیکن یہ اتنی خطرناک وعید جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ جو ٹرانسجنڈر ہوتے ہیں، ٹرانسجنڈر کے بارے میں بھی یہی آیت فٹ آئے گی کہ بھائی ہاں یہی کہہ دیا گیا۔ اب چونکہ ایک تو یہ پیدائشی جو لوگ ہیں ان کا مسئلہ الگ ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا ان کا۔ اور اگر ٹرانسجنڈر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور میل ہیں، وہ میل ٹھیک ہے، تو پھر وہ وہاں مکمل میل ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر ٹرانسجنڈر یہاں دنیا میں فیمیل ہیں تو وہ وہاں مکمل فیمیل ہوں گے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ حدیث میں یہ باتیں آئی ہیں کہ جنتی کے اندر کوئی بیماری نہیں رہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنی بھی پریشانیاں اور مصیبتیں یہ سب دنیا کے لیے ہیں، اہل جنت میں یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، کوئی ٹرانسجنڈر کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، وہاں وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ خود سے ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے ان کے لیے، تو پھر دعا کریے اللہ تعالیٰ سے۔